درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادی الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب وقال تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اذکرونی اذکرکم صدق اللہ العظیم. محترم عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو ہے ایمان کی دولت سے نواز کر اللہ نے مجھ پر اور آپ پر ایک بڑا احسان فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو ہے اپنی عبادت کے لیے توفیق عطا فرمائی کہ بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ جو ہم نمازیں پڑھ رہے، ہم جو ہے وقت پر اللہ کی عبادت کر رہے، دوسرے جو ہے نوافل صدقہ خیرات ہے، یہ سارے اعمال کر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں توفیق سے ہوتی ہے، بغیر توفیق کے کچھ نہیں ہوتا. اگر اللہ تبارک و تعالی توفیق نہ دے تو چاہے بندہ کتنا ہی فارغ کیوں نہ ہو، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے توفیق نہیں ہے تو بندہ سجدہ بھی نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں بلاتا ہے اور اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دیتا ہے. یہ اللہ کا ہم پر بڑا فضل ہے. ہم اللہ کا ذکر کر رہے، اللہ کی عبادت کر رہے، اللہ کے بڑائی کے بول سن رہے، بول رہے، بڑی عظیم نعمت ہے، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. لیکن بھائیو، بزرگو، دوستو، ہمارے ان اعمال میں بس جان پیدا ہو جائے، جو اللہ تبارک و تعالی ہم سے صحیح معنوں میں جو عبادت مانگ رہے وہ ہم سے ادا ہونے والی بن جائے، اور اللہ سے توفیق بھی مانگے کہ اللہ ایسی نمازیں عطا کر، ایسے اعمال عطا کر جس سے ہم تجھ سے قریب ہو سکے، ان اعمال کے ذریعے ہم تجھ سے قریب ہو سکے، ہم جو ہے اپنے جو ہے خالق کو منا سکے، اس کو راضی کر سکے. ہم اعمال تو کرتے، نمازیں پڑھتے، ماشاءاللہ نوافل عبادات بھی کرتے رہتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو مانگ رہے وہ ہم سے وہ صحیح معنوں میں ہم حق ادا نہیں کر رہے. اس کے لیے کیا ہے بزرگو، دوستو، کہ ہم جو ہے ذکر کی خوب پابندی کریں. یہ گناہوں کے ماحول میں رہ کر ہمارے دل جو ہے سیاہ ہو چکے، ہم نمازوں میں رہ کر بھی ایسے جیسے نماز میں نہیں ہے. ہم اعمال کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو ہے دھیان توجہ کہیں اور ہوتا ہے. اس لیے حدیث شریف کے مفہوم میں آتا ہے کہ جو نماز بغیر خشوع خضوع کی اور جس میں اللہ کا جو ہے دھیان نہیں ہے، پڑھی نہ پڑھی، وہ نماز ایسی ہے کہ نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے، ایک پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے. اللہ ایسی نمازوں سے اور ایسی عبادت سے ہماری حفاظت فرمائے. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رٹ لگائیں گے، ذکر کی پابندی کریں گے، اس سے ہمارا دل نورانی ہوگا، اور جب دل نورانی ہوگا تو اس کا اثر جو ہے ہمارے اعمال پر پڑے گا. ہماری روحانیت جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہمارا عمل مضبوط ہوگا. اجا ہماری روحانیت، ہماری دل کی کیفیت دنیا بھری ہے، دنیا کی محبت، روپیہ، پیسہ، یہ ساری چیزیں بھری ہوئی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما رہے کہ دنیا کے کسی چیز میں سکون نہیں ہے، کسی چیز میں چین نہیں ہے. اگر کوئی چیز میں سکون ہو سکتا ہے اور کسی چیز میں اگر مزہ آ سکتا ہے تو صرف میرا نام ہے، میرا ذکر ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اگر سکون مل سکتا ہے تو ایک ہی چیز ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر.
جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد کرتے. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو اطاعت کے ساتھ، میں تمہیں یاد کروں گا عنایت کے ساتھ، اپنی عنایت کے ساتھ، اپنی طرف سے جو ہے برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، یہ ساری چیزوں کے ساتھ میں تمہیں یاد کروں گا. اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جب مجھے اللہ یاد کرتے تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ مجھے اللہ یاد کر رہے ہیں. اس نے فرمایا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اللہ یاد کر رہے؟ کیونکہ اللہ تبارک، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو یاد کرتا ہوں. گویا کہ جب میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہوں، نماز کی پابندی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوتا ہوں، تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی مجھے اس وقت یاد کرے. تو بھائیو، بزرگ دوستو، ہماری زندگیوں میں جو ہے اللہ کا ذکر صحیح معنوں میں آ جائے، اور یہ چاری چیزوں کا خلاصہ، کہ ہم دنیا میں بھاگ دوڑ کر رہے، عبادت کر رہے، ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہمارا کہنے کا مقصد، ہمارے بولنے کا مقصد، ہمارے سننے کا مقصد، بلکہ ہماری عبادت کا بھی مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے. ہم دنیا میں آئے ہیں، کیوں آئے بھائیو بزرگوں دوستوں؟ کہ اللہ کو ہم راضی کر لیں. دنیا میں کتنی ایسی مخلوقات ہے جو مخلوق کو راضی کرنے میں لگی ہوئی ہے، بس ہمارا خالق جو ہے ہم سے راضی ہو جائے. اور یہ ہوگا کب؟ جب ہماری دل کی کیفیت سدھر جائے گی، ہماری زندگیوں میں تقوی آ جائے گا، اللہ کا صحیح معنوں میں ڈر آ جائے گا. بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ کا ڈر بہت ہی ضروری ہے. آج ہم اعمال کرتے، عبادت کرتے، لیکن جیسا چاہیے ایسا اللہ سے نہیں ڈرتے. اللہ کا ڈر ہماری زندگی میں ہوگا تو ہر موڑ پر جو ہے ہمارے لیے آسانی ہی آسانی ہے. کوئی چیز ہمیں پریشان نہیں کر سکتی، کوئی چیز ہمارے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی. بس زندگی میں تقوی آ جائے، اور تقوی سے رہنا بہت آسان ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ نہیں چاہتے تب بھی کرتے ہیں. یہ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ ہم کو گناہوں کے لیے اکسائیں گے، وہ ہم کو گناہ ہم سے کروائیں گے، وہ ہمارے دلوں میں وسواس ڈالیں گے. لیکن بھائیو بزرگوں دوستو، یہ چیزوں سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے. جسے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تقوی سے رہنا بہت آسان ہے. تقوی سے رہنا اتنا آسان ہے جیسا کہ وضو سے رہنا آسان ہے. پھر فرمایا کرتے تھے کہ آدمی جب وضو ٹوٹتا ہے تو کیا کرتا ہے بھائی؟ منہ دھوتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، سر کا مسا کرتا ہے، پیر دھوتا ہے، اس کا وضو ہو گیا. تو اسی طرح بھائیو بزرگوں دوستو، اگر کسی سے گناہ ہو گیا، اللہ سے جو ہے اس کا تعلق ٹوٹ گیا، تو کیا ہے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو دھو کر اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، 2 رکعت توبہ کی پڑھے، 2 رکعت اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانہ کی پڑھے، اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ نفس اور شیاطین سے جو ہے ہار چکا ہوں، نفس اور شیاطین مجھے دھوکے میں ڈالے ہوئے، نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کرا رہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ سے گناہ ہو رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، لیکن کوشش کرے بندہ یہ نہیں ہے کہ بھئی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، گناہوں پر گناہ کرے جا رہا ہے، گناہوں پر گناہ کرے جا رہا ہے. بھائیو بزرگوں دوستو، اسی حال میں ہماری موت آ گئی تو ہمارا پکڑ کا ذریعہ بن جائے. اس لیے اللہ سے مانگے، اور اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کو جو ہے تیری محبت سے جو ہے بھر دے. بندہ گھبرائے نہیں، بندہ ڈرے نہیں کہ مجھ سے گناہ ہو جاتے. جیسے ایک باپ ہوتا ہے، اس کا ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو ابھی چلنا نہیں سیکھا، تو باپ ڈرتا نہیں ہے کہ ابھی چلنا آتا نہیں ہے، اس کو چلانے کی کوشش کروں گا، اس کو جو ہے چلتے سکھانے کی کوشش کروں گا تو گر جائے گا، پڑے گا، لگے گا. وہ ڈرتا نہیں ہے. وہ بچے کو جو ہے ابھی سے عادت ڈالتا ہے. 2 سال کا ہو جاتا ہے، 2.5 سال کا ہو جاتا ہے تو کوشش کرانا شروع کر دیتا ہے. سامنے بیٹھتا ہے، اپنی بائیں پھیلا دیتا ہے اور بچے کو کہتا ہے آ جا. جب بچہ آتا ہے اور جب گرنے پڑنے لگتا ہے تو جو ہے باپ جو ہے دوڑ کر اس کو پکڑ لیتا ہے.
اسی طرح بھائیوں بزرگوں دوستوں ہم کوشش کریں گے، اور جب ہم گناہوں کی طرف ذرا جو ہے راغب ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بائیں پھیلا دیں گے اور اپنی رحمت کے آغوش میں ہمیں لے لیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ سے ہم کو بچا لیں گے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ یہ نفس امارہ انسان کو گناہ کرائے گا اور ضرور کرائے گا، لیکن بندے کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے۔ جیسے ہمارے بزرگان بارہا مثال دیتے کہ یوسف علیہ السلام کہ جب زلیخا نے اس کو گناہ کے لیے ورگلایا، دروازے سارے کے سارے بند تھے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، شیطان موجود ہے، نفس موجود ہے، اور ایک کمرے میں غیر محرم عورت موجود ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کی نگاہ اللہ پر تھی، اللہ پر یقین تھا۔ دروازے بند ہونے کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف لپکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دروازے کھول دیے۔ جب بندے کو نظر نہ آئے تو بندہ سوچے اور غور کرے کہ یوسف علیہ السلام کا رب اور میرا رب ایک ہی ہے۔ جب یہ دل میں بات ہوگی اور یہ اللہ کا استظہار سامنے ہوگا تو بندہ گناہ سے ہچکچائے گا، بندہ گناہ سے کانپے گا اور یاد کرے گا کہ نہیں، آج اگر کوئی گناہ کر لیا، آج اگر اللہ کو ناراض کر لیا تو تھوڑے وقت کی جو ہے لذت ہے، چند گھڑیوں کی، چند منٹوں کی جو ہے لذت ہے، لیکن ہمیشہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھ سے ناراض ہو گئے تو میرا کیا ہوگا؟ یہ دنیا مختصر ہے، پھر جنت میں جو ہے مزے ہی مزے۔ اگر بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے چلا گیا تو جنت اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مومن کا جان مال اللہ نے جنت کی عوض میں خرید لیا ہے۔ یہ جان مال میرا نہیں ہے، اس کو میں جس طرح چاہے نچھاور کروں، جس طرح لگاؤں، یہ نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی خودکشی حرام کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جان میری نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اللہ کو ہمیں اس کو واپس کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے حساب مانگیں گے کہ میں نے تجھے تندرستی دی، تندرستی کہاں لگائی؟ مال دیا کہاں لگایا؟ فرصت دی، فرصت کہاں لگایا تم نے؟ میں نے اس کو تو جنت کی عوض میں خرید لیا تھا، وہ اپنی منمانی کرتا رہا۔ بھائیو بزرگو دوستو، ہماری زندگی رب چاہیے ہو جائے، من چاہیے سے ہم بچنے والے بن جائے۔ ہم بیانات بہت سنتے، بیانات بہت کرتے، لیکن بھائیو بزرگو دوستو ہماری زندگیوں میں اس کا اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ ہم جو ہے عمل کی نیت سے نہیں سنتے۔ بھائیو بزرگو دوستو یہ ساری چیزیں کل گواہی دے گی کہ یہاں پر وہ جو ہے اللہ تیری بات ہوئی تھی، گناہوں سے بچنے کی بات ہوئی تھی، نیکیوں کی طرف راغب ہونے کی بات ہوئی تھی، یہ ساری چیزیں، یہ زمین، یہ درخت، یہ پیڑ پودے، ہر چیز جو ہے ہماری کل قیامت کے دن گواہی دیں گے، قیامت کے دن گواہی دیں گے، بلکہ ہمارے جسم کے اعضاء بھی کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ بندہ کہے گا کمبختو، تمہاری جو ہے لذت کے لیے تو میں گناہ کیا کرتا تھا، تمہارے لیے تو میں جو ہے گناہ کیا کرتا تھا، لیکن جو ہے اللہ تبارک و تعالی زبان پر تالا لگا دیں گے، ہر اعضاء کل گواہی دے گا۔ ہاتھ نے گناہ کیے، ہاتھ جو ہے گواہی دیں گے، پیروں نے اگر گناہوں کی طرف جا کر، پیر اگر گناہوں کی طرف چلے تو کل قیامت کے دن پیر گواہی دیں گے، زبان اگر جھوٹ بولی ہے تو زبان گواہی دے گی، ہر چیز کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں گواہی دے گی۔ بھائیو بزرگو دوستو، ہماری زندگیوں میں تقویٰ آ جائے۔ میری زندگی کا مقصد، میری زست کا سہارا تیری عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، بس ہمارا جینا مرنا، ہمارے اعمال سب اللہ کے لیے ہو جائے، ہماری زندگیوں میں اخلاص آ جائے، اخلاص آ جائے۔ اسی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جو دعوت و تبلیغ کا کام چل رہا ہے، اس میں جو 6 صفات ہے، اس میں اخلاص کی بڑی اہمیت ہے، اخلاص کی بڑی اہمیت ہے۔ ہماری زندگیوں میں اخلاص آ جائے کہ ہم جو بھی کرے اللہ کے لیے کرے، بس
تھوڑا کرے لیکن اعمال پابندی کے ساتھ کرے. فرائض میں تھوڑا کچھ نہیں ہے، فرائض تو پورے ادا کرنے ہیں. نوافل اگر ہم کچھ کر رہے ہیں تو پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، تو موت کی نیت کے ساتھ کریں. موت کی نیت کے ساتھ. جیسے ہم جو ہے جمعہ کے دن عصر کے بعد جو درود شریف پڑھتے ہیں وہ نوافل میں اس کا شمار ہے. تو بندہ ایسا نہیں کہ ایک دن جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد پابندی کی درود شریف پڑھا 70-80 سال کے گناہ معاف. ایسا نہیں ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے کتاب میں پڑھا کہ جو نوافل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینے کا وعدہ فرمایا ہے، جیسے جمعہ کے دن اتنی مرتبہ جو ہے درود شریف پڑھو گے تو 70-80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو وہ پابندی پر اور استقامت کے ساتھ ہے. کوئی بندہ اگر پوری زندگی میں ایک مرتبہ اگر پڑھ لے تو یہ اس کے لیے نہیں ہے. بندہ موت کی نیت کے ساتھ اس جو ہے عمل پر ڈٹا رہے گا اور استقامت کے ساتھ اس کو کرتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے گناہ معاف. ہاں لیکن اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہے اور کسی کو بخشنا چاہے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ کی عطا ہے. لیکن ہمارے بزرگان فرماتے ہیں کہ یہ تو استقامت کے ساتھ ہے. جو نوافل کی جو ہے پابندی ہوتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، وہ استقامت کے ساتھ کرنے پڑے. تو ہماری زندگیوں میں نوافل ہم کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے، تھوڑا پڑھ رہے لیکن استقامت کے ساتھ پڑھے. روزانہ ایک صفحہ پڑھ رہے، استقامت کے ساتھ پڑھے. روزانہ آدھا پڑھ رہے، استقامت کے ساتھ. چاہے پھر ہم سفر میں ہی کیوں نہ ہو. ایسا نہیں کہ ہم سفر میں ہے تو آج ہمارا قرآن چھوٹ گیا، آج ہماری تسبیحات کی پابندی چھوٹ گئی، آج ہماری نمازیں چھوٹ گئی. نہیں، استقامت کے ساتھ ہماری زندگیوں میں اللہ کا دین کیسے باقی رہے اس کی ہمیں فکر کرنی. اور بھائیو، بزرگوں، دوستو، اگر ہم نے آج فکر نہیں کی، آج اگر ہمت نہیں کی تو شیطان آج کال کرتے ٹالتا رہے گا اور اس طرح ہماری زندگی ختم بھی ہو جائے گی. ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، پتہ نہیں چلے گا. موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بندہ 70 سال کی زندگی میں مرے گا یا جوانی کی حالت میں مرے گا یا 1.5 عمر کی زندگی میں مرے گا. نہیں بھائیو، بزرگوں، دوستو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر. اس لیے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ابھی سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ہر عمل، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا بولنا سب شریعت سنت کے مطابق ہو جائے گا. اگر بندہ نیت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو بندہ ارادہ کر لیتا ہے، جو بندہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھولتے. اللہ نے فرمایا سبلنا، ہم اس کے لیے راستے کھولیں گے، ایک راستہ نہیں کھولیں گے. جیسے ہمارے بزرگان ایک مثال دیتے روزی کے بارے میں کہ جب بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کی آنکھ لڑکے کے پیٹ کے ساتھ جو ہے اس کا کنیکشن ہوتا ہے. جب وہ عورت کھاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ منہ کے ذریعے نہیں کھلاتے بلکہ اس بچے کو پیٹ کے ذریعے کھلواتے. جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو ڈاکٹر جو ہے اس رگ کو کاٹ دیتے ہیں، وہاں پہ چپ بڑھا دیتے ہیں. اب اس کو روزی کا ذریعہ اور روزی کا دروازہ کیا ہو گیا؟ بظاہر تو بند ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی 2 چھاتی دی. ایک روزی کا دروازہ بند ہوا، 2 اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کے دروازے کھول دیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولیں گے، لیکن جو ہے بندہ ہمت کرے اور ارادہ کرے کہ وہ انشاءاللہ موت تک جو ہے اعمال کی پابندی کریں گے، نمازوں کی انشاءاللہ پابندی کریں گے، تسبیحات کی پابندی کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کریں گے. اور یہ کب تک کرنا ہے؟ موت تک کرنا ہے. اور ہم جو ہے اپنے گھر میں بھی اس کا رواج ڈالیں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا. حضرت سنت. سبحان